اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں زندگی گزارنے کے سب طور طریقے بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں صرف آخرت، جنت اور دوزخ یعنی کہ بدی کا ذکر نہیں، بلکہ پوری زندگی گزارنے کے ہدایات موجود ہے۔ میں آج آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ اللہ پاک نے دنیاوی زندگی میں ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں سمجھایا ہے، بلکہ اس کی پوری تفصیل دوسری ویڈیو میں اسی چینل پر موجود ہے۔ آئیے مختصر دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی دنیاوی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ قرآن پاک میں ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ہر صورت میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اللہ پاک نے ہمیں رشتوں کے بارے میں سمجھایا ہے، ہمیں محرم اور نامحرم کی پہچان کی ہے، کھانے پینے میں حرام اور حلال کیا ہے، شادی کن کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی نکاح کس کے ساتھ حلال اور کس کے ساتھ حرام ہے، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، وراثت کی تقسیم، وارث کون ہے اور وراثت کیسی تقسیم ہو سکتی ہے، اگر ہم قسم کھائیں تو اس کا کفارہ کیا ہے، اگر ہم روزے قصدن کھائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، مریض کے لیے روزہ، نماز اور حج کس طرح ادا کرے گا، غریب پر کیا کیا فرض ہے اور امیر پر کیا کیا فرض ہے، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے اور کتنی مقدار میں دینا چاہیے، اگر انسان سے غلطی سے قتل ہو جائے اس کا کفارہ کیا ہے اور اگر قصدن ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، چوری کی، زنا کی یا کسی بھی گناہ پر بہتان لگانے کی سزا کیا ہے، مظلوم کے ساتھ سلوک، بیوہ اور یتیم کے ساتھ سلوک اور رویہ کیسے رکھنا چاہیے، یتیم کا مال کھانا کیوں حرام ہے، سفر میں روزہ اور نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے، ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے، اللہ نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرنے سے کیوں منع کیا ہے، حج کی ادائیگی اور عمرہ کی ادائیگی کس طرح کرنی چاہیے، عید منانے کا اور قربانی کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک اور رویہ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ ماں باپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، خاوند کے ساتھ بیوی کا اور بیوی کا خاوند کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے، ہم پر پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، ہمیں کس طرح کاروبار کرنا چاہیے، قرآن پاک میں پوری تجارت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، نبی پاک سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک تک کے پیغمبر آئے، ان میں سے خاص پیغمبروں پر کیا کیا واقعات پیش آئے، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور دیگر اور پیغمبروں کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان پر گزرے ہوئے حالات اور پورے قصے موجود ہیں، روزے کے فوائد کیا ہے اور روزہ کیوں اللہ پاک نے فرض کر دیا۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، جب اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں تو ہم اس کلام الہی کو اچھی طرح پڑھ کر اپنی زبان میں اس کی معنی سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ ان تمام باتوں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اسی لو اسلام چینل پر
قرآن پاک کے ہر ٹاپک پر بیان موجود ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔